مفتی اہل سنت مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور غنی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد۔ ذرا زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، لہرا کر بولو، نعرہ رسالت۔ یہ سیرت سنت ہے، اگر اس سنت پر عمل کے لیے سے تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ جس مصطفیٰ کا میلاد منانے بیٹھے ہیں اس کی سنت سمجھ کر تھوڑا آگے سے رکھائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اکیلے مسجد میں تشریف فرما، ایک صحابی آئے تو سرکار سے رکھ کر آگے بڑھ گئے۔ صحابی نے عرض کیا کہ آپ اکیلے ہیں، جگہ بھی تک نہیں ہے، پھر بھی سے رکھ رہے ہیں، نئی سے مومن کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ تو اس نیت سے یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا آگے سے نکلیں تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا، آنے والوں کو بھی آسانی ہوگی۔ اب ذرا حصول برکت کے لیے بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب النفاق۔ غلاموں جب بھی میری ذات پر درود پڑھا کرو تو آوازوں کو بلند کیا کرو۔ اگر اونچی آواز سے درود پڑھو گے تمہارے دلوں سے منافقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آواز بلند پڑھی اللہم صلی الحمد للہ الذی لم یزل والصلاة والسلام علی من ولد فی ربیع الاول وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته من الأعلى والأفضل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھوں سبحان اللہ۔ سب مل کے کہیے سبحان اللہ، خوش ہو کے کہنا سبحان اللہ، ذرا خوش ہو کے مسکرا کے کہنا سبحان اللہ۔ اتنا خوش ہو کے سبحان اللہ کہیں کہ جب ہم فوت ہو جائے نا، قبر میں ہمیں لے جایا جا رہا ہو تو فرشتے دیکھ کر کہیں دیکھو میلاد کی محفل میں خوش ہوتا تھا اب قبر میں دیکھنے بھی جا رہا ہے۔ خوش ہے کہ کہیے سبحان اللہ۔ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھوں بولو سبحان اللہ۔ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھوں۔ اچھا کچھ دیر کے لیے سارے سماع خان بن جائے اور یہ الفاظ میرے ساتھ مل کے پڑھ دیا گا، سب کی حاضری ہو جائے۔ پڑھیں گے مل کے میرے ساتھ؟ کون کون پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے
ماشاءاللہ ابھی اپنے ہی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی داد لگی ہوئی ہے اور میرے ساتھ مل کر پڑھ لیے رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو بولو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو صاحب شیر سوئی ہے گا من موڑیا عرب دے سایا تسی آئے تے بہار آیا من موڑیا عرب دے سایا تسی آئے تے بہار آیا رب اکبر ساڑی جھوک وسیعے سے آگو رب اکبر ساڑی جھوک وسیعے سے آگو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آگو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو انتہائی قابل غور شیر اے جھنڈیاں تے روشنایا اچھا ہم وہاں اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آئے وہاں تک لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ ہم کیوں لگاتے ہیں سنیے اے جھنڈیاں تے روشنایا اسا اپنی جے بولایا اے جھنڈیاں تے روشنایا اسا اپنی جے بولایا کئیاں لوگاں مفت بوجھ سجھائیے تے آگو گجوج کے دیو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ اکبر خدا دے درد سوالی خوش مرد مومن حوالی خوش کملی والے دا ذکر سن کے حرامی منجن حلال خوش کئیاں لوگاں مفت بوجھ سجھائیے تے آنکھو سیدھے بولو نا بولو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو بولو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو جے کلمہ نبی دا پڑھنا ہے اینڈ نخر فیل کیوں کرنا ہے آرل نہیں تے تیری شامت آئیے تے آنکھو سبحان اللہ صبح ہوگا روے گا تے شام ہوگا روے گا ذکر نبی دا سر عام ہوگا روے گا عاشق حضور دیا محفلاں سجان گے منکر دا جینا ہن حرام ہوگا روے گا نہیں تے تیری شامت آئیے تے آنکھو رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے اللہ کے عالم میرے ٹوٹے پہ الفاظ قبول کرے جو نعت خوانی کے ادا کیے
اور آگے نسل میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایگو بے شک آپ کام کر لیں، اس کی آواز تھوڑی سی کھول لیں۔ ہمارے گلے چونکہ تھکے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا ساؤنڈ بھی تھکا ہوا ہو، لیکن تھوڑے سے آپ محبت فرمائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پیارے محترم بھائیوں، میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم صاحب کا، جنہوں نے مجھے محبت کے ساتھ حکم کیا اور میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گلباز مغل صاحب کو ہمیشہ گل بہار رکھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے حوالے سے یہ اہتمام سجائے اور محافل سجائیں۔ جتنے بھی احباب نے تعاون کیا قبلہ قاری صاحب کے ساتھ، اللہ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ایک درود پاک کی فضیلت سے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کی ہے توجہ؟ سبحان اللہ۔ اپنی آواز جھیلی نہ رکھیں، اونچی اونچی کریں سبحان اللہ۔ پتہ چلے کہ یہ عاشق سن رہے ہیں، اور عاشقوں کو ہر مرتبہ انویٹیشن نہیں دینا پڑتا کہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اونچی کہو سبحان اللہ، نہیں، عاشقوں کو خود ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ حضور کا ذکر ہو تو عاشق نہ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب تقریر بھی تسی کرو کہ سبحان اللہ بھی تسی آگو، کچھ آپ بھی اپنا حصہ کم شامل فرمائیں، اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سب سے پہلی جو حدیث پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 408 ہے۔ حوالے پر تو سبحان اللہ بنتی ہے نا۔ اور مرزا دجال کہتا ہے کہ سنی تمہیں سیاستہ نہیں سنائیں گے۔ میں نے کہا پتر تو ہماری محافل میں آ تو پتہ چلے نا، اپنے کمرے سے نکلے گا تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ سنی قرآن و حدیث سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف اور حدیث نمبر 408، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ فرمایا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ۔ فرمان مصطفیٰ سن کے عاشق سبحان اللہ کہنی چاہیے، اگرچہ سمجھ نہ بھی آئے۔ اچھا، ترجمہ اس کا میں معمول سے ہٹ کر جو عام خطبہ کرتے ہیں اس سے ہٹ کر میں بالکل لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتن، جو میرا غلام درود بھیجے میری ذات پر ایک مرتبہ، تو انعام کیا ہوگا؟ فرمایا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ درود بھیجے گا 10 مرتبہ۔ جو بندہ، جو میرا غلام میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ پھر کہیے سبحان اللہ۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھے گا تو جواب اللہ عطا فرمائے گا، اور جواب میں پھر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ اگر ابھی بھی مزہ نہیں آیا تو پھر میں آیا کیوں ہوں؟ اگلی حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کی، اور وہ حدیث نمبر 2041 نمبر حدیث ہے۔ راوی اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی غلام، کوئی بھی میری محبت رکھنے والا میری ذات پر جب سلام بھیجے گا، پہلے بات تھی درود کی، اب بات ہے سلام کی، جو بھی میرا عاشق میری ذات پر سلام بھیجے گا الا رد اللہ علیہ روحی، خالق لم یزل میری روح مجھ پر لوٹا دے گا، حتی ارد علیہ السلام، حضور نے فرمایا میں خود رحمت عالم اس عاشق کو سلام کا جواب عطا فرماؤں گا۔ کتنا خوش نصیب ہے صلاۃ و سلام پڑھنے والا بندہ کہ درود پڑھے تو جواب اللہ کی بارگاہ سے آئے، سلام پڑھے تو جواب مصطفیٰ کی بارگاہ سے آئے۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، کنز العلماء فرماتے ہیں نا، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود
غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھیں تو اللہ کی بارگاہ سے جواب، سلام پڑھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب۔ اور سلام کے حوالے سے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ یہ وہ عاشق ہے جنہوں نے 12 سال تک روزہ رسول پر اپنی داڑھی کے ساتھ جھاڑو پھیرے ہیں۔ یہ وہ عاشق ہے جن کو زندگی کی ہر رات حسین کا نانا دیدار کرواتا تھا۔ یہ وہ عاشق رسول حضرت شیخ محقق اطلاع برے صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بھی حدیث کا کام کرنے والے ہیں سب کے یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ استاد کہلاتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بھی کوئی دیوانہ پہنچے گنبد خضرا پر، اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، جو بھی گنبد خضرا پر جاتا ہے تو کوئی عاشق حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، وہ جتنا بھی جلدی کرے، جتنا بھی جلدی سلام کرے گا، لیکن حسین کا نانا اس کو پہلے سلام کر چکا ہوتا ہے۔ سرکار آج بھی سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں، جتنا بھی کوئی جلدی سلام کرے کہ جا کر عرض کرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فرمائے وہ جتنا جلدی کرے گا پھر بھی سرکار پہلے اسے سلام کر چکے ہوں گے۔ آپ اندازہ فرمائے جس کو حضور سلام دیں یا سلام کا جواب دیں اس پر خزاں کیسے آ سکتی، اس پر تو ہمیشہ بہار ہی ہوگی نا، وہ تو ہمیشہ سلامت ہی رہے گا۔ اس لیے محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہا کریں، چاہے گھر میں پڑھیں، چاہے محفل کے اندر پڑھیں، چاہے انگلیوں پر پڑھیں، چاہے تسبیح پر پڑھیں، چاہے آپ خلوت میں پڑھیں، چاہے جلوت میں پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد پڑھیں، پڑھیں ضرور۔ اس وجہ سے پڑھیں کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی جواب آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی جواب آئے۔ اب اسی نظریے سے ایک مرتبہ پھر حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی۔ حاضرین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو کلام الہی کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب، اے بدوحا کے چہرے والے، یاسین کے سہرے والے، طٰہٰ کے تاج والے، ابو بکر کو صدیق اکبر بنانے والے، عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم بنانے والے، عثمان ابن عفان کو ذو النورین بنانے والے، حیدر کرار کو زمانے بھر کا مشکل کشا بنانے والے، اے پیارے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آپ کا ذکر آپ کی خاطر ہم نے بلند فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنیاں بریلیاں جگہ جگہ نبی پاک دیا محفلہ سجا کے حضور کا ذکر ودھا چڑھیا ہے، میں کہ اسی نہیں ودھایا، اللہ آپ ودھایا ہے، خود خلا کے کونین نے بنایا ہے۔ اور عاشق بیٹھے ہو، میں عشق کی بات کرنے لگا ہوں، دیکھوں گا کہ بات سمجھ کس کو آئی ہے۔ احباب گرامی، یہ میرے پاس موبائل ہے، میں اس کو بلند کرتا ہوں، اس کو میں نے اونچا کیا، اتنا تو اونچا کیا، اس سے آگے میں نہیں کر سکا، کیوں؟ میری حد ہے، میری حد ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بلند فرمایا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نہ خدا کی قدرت کی کوئی حد ہے، نہ مصطفیٰ کی عظمت کی کوئی حد ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے آپ بڑھایا ہے، آپ اونچا کیا، رفعنا، ہم نے اونچا کیا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لامحدود قدرتوں والا، انلیمیٹڈ قدرتوں والے نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلی گلی محلے محلے میں حضور کے ذکر کی محافل سجائی جا رہی ہیں، کیونکہ بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ کا نام لے لو، سمجھو، کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک کون ہے؟ سب کو بچے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کو ہمارے درمیان بھیجنے والا کون ہے؟ گھر کے خدا کا نام لے، کون ہے؟
ہمارے چہرے سلامت رکھنے والا کون ہے؟ ہمیں ایمان کی توفیق دینے والا کون ہے؟ محبت سے اللہ کا نام لے جانو، بات بھی بڑی محبت والی ہے۔ ہم سب کو اتنے انبیاء کرام میں سے اپنے یار کو امتی بنانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا شکر نہیں ہے، اس کا احسان نہیں ہے۔ ہم نے تو پیدائش سے پہلے کوئی دعا بھی نہیں مانگی تھی، ہم نے تو کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کی تھی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ بن مانگے خلا کے کونین نے مصطفیٰ کو امتی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بڑھایا ہے۔ یہ جو ہم جگہ جگہ محافل سجاتے ہیں تو یہ ہم حضور کا ذکر بڑھانے کے لیے نہیں، اپنی ڈوبی قسمت ترانے کے لیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بندہ گیا نا دور کے علاقے کسی جگہ پڑھنے کے لیے، واپس آیا تو اس کی بستی کے ساتھ کچھ بحیرہ تھا، پانی بہ رہا تھا، تو کشتی لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کشتی کے اندر آ کر بیٹھا تو یوں سمجھ لیں دریا سے وہ کشتی چل رہی ہے، دریا کا جو بحیرہ ندی ہوگی جو بھی تھا اس میں سے وہ کشتی چل رہی تھی، ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانا تھا، اور یہ بھی علامہ جو نیا نیا پڑھ کر آیا تھا یہ بھی اس کے اندر سوار ہو گیا بیٹا۔ کچھ دیر بعد کشتی کے اندر پانی سما آیا تو اس ملاح نے ایک برتن اٹھایا اور کشتی میں سے پانی نکال کر وہ ندی کے اندر پھینکنے لگا، کشتی سے نکال کر ندی کے اندر پھینکنے لگا۔ تو وہ جو نیا پڑھ کر آیا تو اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، زیادتی کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا ندی کے اندر پہلے پانی زیادہ ہے، کشتی میں پہلے ہی پانی کم ہے، اور آپ کم جگہ سے پانی نکال کر زیادہ طرف ڈال رہے ہیں۔ اس ملاح نے اس کی طرف دیکھا بھی اور مسکرایا بھی اور کہا ایسے ہی علامے تے بڑھ پے ہو بندے نہ بڑھے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں جو کشتی سے پانی نکال کر دریا میں ڈال رہا ہوں، ندی میں ڈال رہا ہوں، اے ظالمہ میں ندی کا فائدہ نہیں کر رہا، میں اپنی ڈوبی کشتی ڈلا رہا ہوں۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ کی محافل سجا کر ہم ذکر مصطفیٰ کا فائدہ نہیں کر رہے، اپنی قسمت کو چمکا رہے ہیں۔ اور یوں محافل سجا کر اعلیٰ حضرت غیرت کے سلطان کی زبان میں کہتے ہیں چمک اصحاب کہف کے ساتھ نام لکھ کر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دے، اللہ آگ بجھا دیتا ہے۔ اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنی سواری پر باندھ دے، اللہ اس کو حادثوں سے امان عطا فرمائے گا۔ اس قدر برکت والے اصحاب کہف۔ اگلی بات تو پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے، خدا جانے اصحاب کہف تو پچھلی امتوں میں سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے غلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ ان کے ناموں کے اندر اتنی برکات ہے، بتاؤ نا داتا علی حجویری کے نام میں کتنی برکت ہوگی؟ بتاؤ نا یار سلطان باہو کے نام میں کتنی برکت ہوگی؟ بتاؤ کے نام میں کتنی برکت ہوگی؟ اندازہ فرماؤ غوث اعظم کے نام میں کتنی برکت ہوگی، جو مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف اتنے عظیم لوگ، آج یہ بھی جنت کے دروازے پر، جنت کا اذن بند ہے، جنت کا آرڈر بند ہے، جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ پوچھا عالم تصورات میں لجپالو، آپ تو بڑی عظمت والے تھے، آپ کے دروازے پر بیٹھنے والا کتا بھی جنتی ہو گیا، مگر آپ پر آج جنت کا اذن بند کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ تو بڑی شان والے تھے، بڑے مقام والے تھے۔ اصحاب کہف فرماتے ہیں ہم بڑی شان والے ضرور تھے، محمد کے امت ہی نہیں تھے، اس لیے آج ہم پر بھی جنت کا آرڈر بند ہے۔ جب تک مصطفیٰ کے امت ہی نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے اندر ایک اور شخصیت ہے جس کا نام حضرت آصف ابن برخیہ ہے۔ درست لفظ آصف ہے، سوال پر زبر ہے، بعض لوگ اس کو آصف پڑھتے ہیں تو لغت کا علم رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں۔ آصف حضرت آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جنت کے دروازے پر ہیں۔ مقام اتنا بلند کہ پلک جھپکنے کی دیر میں بلقیس کا تخت اٹھا کے نبی کے قدموں میں ڈالا تھا۔ ایک عشق کی بات یہاں کرتا جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بھئی یہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے حضرت آصف ابن برخیہ،
ان کی کرامت اور ان کی شان یہ ہے کہ چاہے تو بلقیس کا تخت، شہزادی کا تخت اٹھا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے کی دیر میں ان کا تخت اٹھا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. اگلی بات پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے، امتی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس کی کرامت، اس کی شان یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت اٹھا سکتا ہے. اور امتی ہو مصطفیٰ کا، کلمہ پڑھتا ہو مصطفیٰ کا، نام ہو حضرت مولا علی، حضرت مولا علی کی گھر والی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اگر کوئی باغ چھین جاتا، اگر باغ پر کوئی قابض ہو جاتا، میرا ایمان لجپال علی اس باغ کو حکم فرما دے باغ بھی زہرا کے قدموں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یار ہن تے مچل کے جواب دیو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت اہل بیت. اللہ اکبر. اگر حضرت سیدہ پاک زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ پر کوئی قابض ہوتا، مولا علی اس باغ کو حکم سے فرماتے، وہ باغ سیدہ کے قدموں میں نہ آ جاتا. پھر مولا علی نے حکم کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی قابض ہوتا تو علی حکم فرماتے، کوئی قابض ہوتا تو مولا علی حکم فرماتے. یہ الزام ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات پر، سیدنا فاروق اعظم کی ذات پر. یہ وہ لجپال ہیں جو اہل بیت کا پیار پلانے والے ہیں. انہوں نے تو محبت اہل بیت سکھائی ہے، ان پر تم زبان تام دراز کرتے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے حقدار ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت آصف ابن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جنت سے باہر. پوچھا حضرت آپ کیوں؟ آپ تو اتنے اعلیٰ شان والے تھے کہ پلک جھپکنے میں تخت اٹھا لیتے تھے. آپ نے بھی فرمایا شان تو اعلیٰ ضرور تھی مگر مصطفیٰ کا امتی جو نہیں تھا. آئے تو جنت میں پہلے وہی جائیں گے جو مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. آج وہ جنت کے اندر پہلے جائیں گے. تو امتیوں ہمیں ناز کرنا چاہیے نا مصطفیٰ کی ذات پر کہ خدا کریم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی یہ برکت ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی ہمارے چہرے سلامت ہیں. ہم یہ جو میلاد مناتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم ہمیں جگہ جگہ یاد فرماتے رہے، جگہ جگہ امتی امتی فرماتے رہے. اور آج امتی حضور کی یاد منانے کے لیے، حضور کا میلاد منانے کے لیے طریقے ڈھونڈے گا. وہ عورت کیوں نہ میلاد مصطفیٰ منائے کہ جس بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ عورت، یہ لڑکی جس کے گھر میں پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بیٹی پیدا ہوتی دفن کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، زندہ تربور کیا جاتا. لیکن جب مصطفیٰ آئے، جب حضور کی شہزادی سرکار کی بارگاہ میں آتی سرکار فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر شہزادی کا استقبال فرماتے تھے. زمانہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا اور مصطفیٰ اپنی شہزادی کو اتنا پروٹوکول عطا فرما رہے تھے. زمانہ تو اپنی ماؤں کے گلے میں رسیاں ڈال کے جا کر ندیوں نالیوں میں بہا رہے تھے. لیکن جب مصطفیٰ آئے فرمایا ماں کو اتنا گھسیٹنے کے لیے مائیں نہیں ہے. فرمایا الجنت تحت ارجل ہما. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ کے قدموں کے اندر اللہ نے جنت رکھنی ہے. وہ ماں باپ کیوں نہ میلاد مصطفیٰ منائیں گے جن کو اللہ نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی برکت سے یہ عزت عطا فرمائی ہے. اور شومی قسمت یہ ہے کہ یہ جو بیٹی پہلے اس قدر کمتر سمجھی جاتی تھی، آج وہ بیٹی جس مصطفیٰ کے وسیلے سے انہیں عزت ملی ہے، وہ بیٹی مصطفیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ گئی،
وہ بیٹی سیدہ زہرا کی سیرت کو چھوڑ گئی، اغیار کے طریقے اپنانے لگ گئی؟ نہیں، اگر طریقہ اپنانا ہے بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو، تو سیدہ زہرا کی سیرت اپنانی ہے۔ جس وقت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کو سواری پر سوار کر کے جا رہے تھے تو ایک علاقے سے گزرے جہاں گھاس سالی تھی، بارش نہیں برستی تھی، تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی وہیں سے گزرے تو لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگوں کا رش دیکھا، وہ سبھی جمع ہو کر دعائیں مانگ رہے تھے، پروردگار بارش عطا فرما دے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ جب ان لوگوں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا بتاؤ خدا کے بندے کیوں جمع ہو؟ کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، ہمارے جانور مر رہے ہیں، جنہوں والا بچے بھی مر رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، بارش نہیں برس رہی، دعائیں مانگ رہے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بھی دعا فرماؤں؟ کہا کہ حضرت آپ دعا فرما لیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر دعا نہیں کروں گا، میں اپنی سواری کے قریب جاؤں گا، سواری کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے، اس کجاوے کے قریب آ کر دعا مانگی، دعا مانگ رہے تھے، ابھی ہاتھ مبارک چہرے پر نہیں آئے تھے، اللہ نے بارش برسا دی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کئی دنوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں مگر بارش نہیں ہوئی، آپ آئے ہو دعا مانگی ہے، ہاتھ مبارک چہرے پر بعد میں گئے، اللہ نے بارش پہلے برسائی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے طریقہ کون سا بنایا ہے، واسطہ کون سا دیا ہے، کس طرح دعا مانگی ہے؟ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سواری کے اوپر کجاوا ہے، کجاوے کے اندر میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کا آنچل اور چادر کا کونا پکڑ کے عرض کی پروردگار یہ اس خاتون کی چادر ہے جس کا چہرہ آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اے پروردگار اگر یہ تجھے پسند ہے تیری نیک بندی ہے مولا اس کے وسیلے سے بارش عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے رحمت کی بارش برسا دی۔ آج بھی ہماری مائیں بہنیں غور فرمائیں، وہ بھی غور فرمائیں اور ہم نوجوان بھی غور فرمائیں، جتنے بھی ہوا بیٹے یہ تعلیمات مصطفیٰ، قرآن فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب مسلمان مردوں کو حکم دیجئے نگاہیں جھکا کر رکھیں، فتح مکہ کا موقع ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف رسول پاک کا ایک دشمن جس کا نام فضالہ بن عمیر ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کے ہجوم کے اندر دیکھا تو سوچنے لگا موقع اچھا ہے، رش ہے، صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، بیت اللہ شریف کے اندر جلوہ کر رہے ہیں، کوئی صحابی بدلہ لینے کے سوچے گا تب تک میں اپنا کام کر لوں گا، جا کر مصطفیٰ کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے خنجر اپنے کپڑوں کے اندر چھپا کر طواف کے دوران آ چکا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو رہوایا، فرمایا بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر جھوٹ بولے اور بولے بھی رحمت عالم کے سامنے یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کتنے مشفق اور مہربان ہیں، ملا نہ سایہ کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ اٹھایا، فضالہ بن عمیر کے سینے پر رکھا، ہاتھ رکھنا تھا، فضالہ کہتا ہے خدا کی قسم ہاتھ رکھنے سے پہلے مصطفیٰ میرے دشمن تھے، ہاتھ رکھنے کے بعد کفر کی گندگی مٹ گئی، محبت مصطفیٰ دل میں اجاگر ہوئی، اسلام کی محبت پیدا ہوئی، وہی مصطفیٰ کے قدموں کے اندر بیٹھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، فضالہ کلمہ پڑھنے کے بعد حدود حرم سے باہر جیسے نکلا، مکے کی ایک گلی ہے وہاں ایک لڑکی رہتی تھی، وہ لڑکی اس کی محبوبہ تھی، دن رات اس کے گرد چکر لگاتا رہتا تھا، اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جس وقت آج فضیل آیا، فضالہ گزرا اس گلی سے، ادھر سے وہ لڑکی آ رہی تھی، ادھر حضرت فضیلہ، اب یہ صرف فضالہ نہیں ہے نا، حضرت فضالہ بن چکے ہیں نا،
حضرت فضالہ نے جیسے اس عورت کو دیکھا رخ مبارک پھیر لیا. رخ مبارک پھیرا. وہ لڑکی کہتی ہے وجہ کیا ہے؟ پہلے مارا مارا پھرتا تھا مجھے دیکھنے کے لیے, آج آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے. حضرت فضالہ فرماتے بی بی ہٹ جا, میں تجھے کیا دیکھوں, میں محمد دیکھ آیا ہوں. میں تجھے کیا دیکھوں, میں تو محمد دیکھ آیا ہوں. مصطفیٰ کریم کے غلاموں اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں. حضرت عارف کریم میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بولے, چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لاوے جڑیا, روز حشر دے پھر نیا کی ہے ربا کی بڑیا. چند دنوں کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے دنیا ایک مسافر خانہ, کوئی آوے کوئی جاوے, کسے دا کی زور محمد ایت پکے ڈیرے لاوے. اپنی منزل جنت ہے, اور جنت میں جانے کے لیے کام بھی جنتی کرنے ہوں گے نا. نبی پاک علیہ السلام کو خوش کرنے والے کرنے ہوں گے. اب اندازہ فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے میلاد کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں دنیا سے موسیقی کی آوازوں کو ختم فرما دوں, میوزک کی آوازوں کو ختم فرما دوں. اب نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد بھی کوئی میلاد منانے والا, کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موبائل کے اندر گانے رکھ سکتا ہے؟ میلاد کی محفل کے اندر آ کر بھی اگر اس کے موبائل میں گانے بھرے ہوں, وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ ایک دوسرے کو گانے سینڈ کر رہے ہوں ہم لوگ, یہ میلادی نہیں ہے. میلادی وہ ہوتا ہے, فنا ایسا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں یا رسول اللہ, جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں تاکہ یہ چند دن کی زندگی جب ختم ہو, نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بھی منائیں اور میلاد کے تقاضے بھی نبھائیں, اپنا کردار بھی خوبصورت فرمائیں. میلاد کے فضل تو یقیناً ہے ہی ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا انداز میلاد منانا بھی ہے, کوئی شک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نا, وہ بعض صالحین کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا تو انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ مسلمان ہر سال آپ کا میلاد مناتے ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, من فرح بنا فرحنا بہ, جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. خوشی کرنی ہے اور قد وقت کی کرنی ہے, مگر یہ کردار بھی محمدی بنانا ہے. اپنی یوں شکل و شباہت بھی ایسی بنانی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چہروں کو دیکھ کر بھی خوش ہو. اپنا کردار نمازی ہو, میلادی بھی ہے نمازی بھی ہے. ہم کریں گے نا کوشش. ہاں یہ تبلیغ بھی ضروری ہوتی ہے. انشاءاللہ میں میلاد کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تذکرہ میلاد کرنا. نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے, میں بلکہ تلاوت نہ سنا دوں. اب یہ میلاد کی حدیث پڑھ رہا ہوں نا, میلاد والے انداز میں کہ سبحان اللہ. ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر میلادہما عندی او کما قالت علیہ السلام. ام المؤمنین حضرت سیدہ پاک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میرے سامنے میرے سرتاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا, اور میرے بابا جان حضرت صدیق اکبر نے اپنے میلاد کا تذکرہ فرمایا. معلوم ہوا میلاد کا تذکرہ کرنا خود مصطفیٰ کی بھی سنت اور صدیق اکبر کی بھی سنت ہے. یہ سیاستہ کی حدیث پڑھی ہے. اب ایسے روایات آنے کے باوجود بھی اگر کسی بندے کو
دلیل نہ ملی اور ڈھونڈتا پھرے کہ یار یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، کیوں مناتے ہو، اور فتوے لگائے، وہ پھر اپنی قسمت کو روئے، کیونکہ میلاد منانا تو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ذکر میلاد کرنا خود مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ جب خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ذکر میلاد کرنا، تو اگر ہم کر لیں تو پھر یہ بدعت کیوں ہو جائے گا؟ یقیناً یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے نا۔ اور میں ایک اور حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میلاد کے حوالے سے، سبل الہدی فی مولد المصطفیٰ، یہ کتاب کا نام، اور اس کے مصنف ہے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عامر بن عبداللہ انصاری یہ جلوہ گر تھے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جمع کیا اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے تذکرے سنانے لگے۔ سنا رہے تھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت اماں آمنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹ گئے، انہوں نے شام تک کے محلات کو دیکھ لیا، اور یہ سنا رہے تھے کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو کعبہ بھی حضرت آمنہ کے گھر کی طرف رخ کر کے جھکا ہوا تھا۔ یہ سنا رہے تھے کہ ایران کے اندر بہت بڑا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل آگ جلتی رہی، اور وہ لوگ اس آگ کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے اتنے انتظامات کیے ہوئے تھے کہ طوفان اور بارشیں اس آگ کو بجھا نہ سکیں، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ بھی فوراً حضور کی آمد کے وقت بجھ گئی۔ یہ سارے تذکرے وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو سنا رہے تھے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا فرما آؤ میرے ساتھ، کہیے ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہمرا لیے حضرت عامر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، وہاں سے میلاد کی آوازیں آئیں۔ جب میلاد کی آوازیں آئیں سرکار رک گئے، صحابی نے دروازے پر دستک دی، سرکار دو عالم بھی سامنے آئے۔ ادھر حضرت عامر نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹے جا دروازہ کھول، دروازے پر کون آیا؟ اب جب بیٹے نے دروازہ کھولا آگے چہرے مصطفیٰ رخ والدعائے، نبی پاک علیہ السلام کا پاک چہرہ ہے۔ اب خدا جانے کون سبحان اللہ بولے اور کون نہ بولے، مگر صحابی کا انداز دیکھیے، صحابی کا بیٹا دروازہ کھولا، سامنے چہرے مصطفیٰ ہے، جمپ مار کے کہتے بابا جس کا میلاد منا رہے وہ لجپال آ گیا ہے، جس مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں وہ کریم آقا جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار اندر تشریف لائے، حضرت عامر بن عبداللہ انصاری کے پاس آ کر فرمایا دیوانے کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے آقا آپ کی آمد کے تذکرے کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں دنیا والوں کو جب کائنات کے سلطان دنیا میں آئے حالات کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم بدعت کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیوانے تم نے جب یہ کام کیا تمہاری اس محفل کو دیکھ کر میں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، آسمان کی کھڑکیاں کھلی ہوئی نظر آئی۔ ان اللہ فتح لك ابواب الرحمت والملائکۃ كلهم یستغفرون، اللہ کریم نے تمہاری خاطر رحمت کے دروازے کھول دیے، والملائکۃ كلهم یستغفرون، سارے ملائکہ مل کر تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ملائکہ کرام تمہارے اس محفل کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں کہ اے میلاد منانے والے ماشاءاللہ خیر ہوئی، اے میلاد منانے والے ماشاءاللہ خیر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس دیوانے نے عرض کی میرے آقا اللہ بھی خوش ہوا، ملائکہ بھی خوش ہوئے، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے آپ بھی خوش ہوئے ہیں یا کوئی نہ؟ آپ بتائیے آپ کو یہ میرا انداز کیسا لگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیوانے آپ اللہ کریم نے رحمت کے دروازے کھولے، ملائکہ نے بخشش کی دعا مانگی، مگر میرا فرمان بھی سنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من فعل فعلک
من فعل فعلک نجا کما نجاتک، اے دیوانے جو بھی تیری طرح کرے گا میرے میلاد کے گویا تذکرے فرمائے گا، نجا کما نجاتک، تو اسی طرح نجات پا جائے گا جس طرح تم نجات پا گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا، سبل الہدا فی مولد المصطفیٰ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کو 75 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا ہے، جس کو 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہو، وہ بندہ کوڑ تو نہیں نہ مار سکتا ہے۔ یہ بڑے بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول، ان کا تذکرہ مزید قبلہ قاری صاحب وسیم صاحب سے آپ سن سکتے ہیں، وہ سناتے بھی رہتے ہوں گے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے معتبر محدث، یہ اس حدیث پاک کو نقل فرما رہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کی روایت ملتی نہیں ہے، میں نے کہا اگر دیکھو محبت مصطفیٰ کے ساتھ عشق والی عینک لگا کے پڑھو، یا پھر دامن احمد رضا ہاتھوں میں ہو، اعلیٰ حضرت کا پاک دامن ہاتھوں میں لو، تو پھر کیوں نہیں نظر آتی تمہیں؟ پھر انشاءاللہ عشق کی باتیں نظر آئیں گی، میلاد کے تذکرے بھی نظر آئیں گے، شان صحابہ بھی نظر آئے گی، شان اہل بیت بھی نظر آئے گی۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیتے تھے، وہ کیا میلاد نہ مناتے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے نا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا تھا، تو آپ کی والدہ جو تھی وہ اس وقت کافرہ تھی، اس نے کہا کہ اے سعد تم اسلام چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو۔ آپ نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا اگر نہیں چھوڑو گے تو میں کلمہ مدینہ والا کھانا پانی چھوڑ دوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سنی کر دی اور ادھر اس نے کھانا پانی چھوڑ دیا۔ 3 دن گزرے تھے، نڈھال ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ یہ بھی کربلا کی خاتون تو نہیں تھی نا کہ 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے بھی وہ شام تک کے سفر فرماتی، یہ تو کافرہ عورت تھی۔ 3 دن گزرے تو بے ہوش ہو کے نڈھال ہو کر گر پڑی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی، یہ سعد بن ابی وقاص وہ شخصیت ہے جن نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر کافروں کا خون بہایا تھا۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ تھا نا صحرا کے اندر، ایک جگہ یہ نماز پڑھ رہے تھے تو اسی اثناء میں کافروں نے ان پر حملہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے سلام پھیر چکے تھے، باقی صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کافروں کا جو لشکر آیا، اکیلے اس مجاہد نے ان سارے لشکر کا منہ موڑ دیا۔ اور موڑا کس طرح؟ ان کے ہاتھوں میں ایک ہڈی لگ گئی تھی، وہ ہڈی اٹھا کے اکیلے ان کے ساتھ لڑتے رہے، ادھر صحابہ باقی نماز پڑھتے رہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ شخصیت کون ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر کافروں کا خون بہایا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں سرکار ناز کر کے فرماتے تھے کسی کا ماموں اگر سعد جیسا ہو تو سامنے لے آئے۔ احد کے میدان میں یہی سعد تھے جن کو حضور نے فرمایا تھا علم یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد مارو تم پر میرے ماں باپ قربان۔ زمانہ حضور کو کہتا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر سعد بن ابی وقاص وہ شخصیت ہے جن کو حضور نے فرمایا علم یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد یہ تیر لو اور مارو کافروں کو، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ، یہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے چھوٹے بھائی نے ان کی والدہ کے چہرے پر پانی پھیرا، اسے ہوش آیا۔ جب ہوش آئی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آ گئے، کہا کہ بیٹے دیکھنا میں مر رہی ہوں اور تجھے رحم نہیں آتا، میں مر رہی ہوں، مر جاؤں گی، تم چھوڑ دو نا اسلام کا دامن، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو نا۔ سعد بن ابی وقاص کے جملے سنیے، آپ نے فرمایا لو کانت لکی الف نفسا فخرجت منک نفسا 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 لا ترکت۔ آپ نے فرمایا اماں یہ جو تیری ایک جان ہے نا، اگر تیرے پاس 1000 جانیں ہوتی اور ایک جان نکلنے کا ٹائم ہوتا، آخری سانسیں چل رہی ہوتی اور تم مجھے کہتی کہ بیٹا مصطفیٰ کا دامن چھوڑ ورنہ مر رہی ہوں، اور میں کہتا اماں مر جا، محمد کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تیری دوسری جان نکلنے کا ٹائم آتا، آخری سانسیں چل رہی ہوتی، تو کہتی کہ بیٹا مصطفیٰ کا دین چھوڑ ورنہ میں مر جاؤں گی، میں کہہ دیتا کہ اماں مر جا، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تیسری جان نکلنے کا ٹائم ہوتا، یہاں تک کہ اے اماں اگر تیری 1000 جانیں
اس قدر محبت کرنے والے صحابہ، اس قدر پیار فرمانے والے صحابہ، وہ مصطفیٰ کے میلاد نہ مناتے، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے نہ کرتے، جو اپنے ماں باپ تک قربان کرتے وہ دیکھ کے نہیں قربان کر سکتے تھے۔ قسم پرسی کا عالم یہ تھا کہ جنگ کے موقع پہ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، تو جب انہیں کفن دیا گیا، چہرے پر کفن ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے، پاؤں پر کفن ڈالتے تھے تو چہرہ ننگا۔ حضور نے فرمایا صحابہ میرے چاچے کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، گھاس ڈالا گیا۔ جن کے پاس کفن کا کپڑا نہ ہو وہ اتنے بڑے بڑے جھنڈے لگاتے، وہ کہتے جھنڈے کہاں سے لگائے، نہیں لگائے تو بدعت ہو گئی۔ اس پر دلائل الحمدللہ ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں سرکار گئے تھے تو وہاں صحابہ نے جھنڈے بھی بنائے تھے، وقت ہوتا تو میں اس کا بھی دلیل عرض کرتا، آگے انشاءاللہ کافی دن پڑے آپ سنیں گے۔ میرا یہ نیت ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بیان کے اندر کچھ عقائد کی اصلاح بھی ہو، کچھ اعمال کی اصلاح بھی ہو، دونوں پوائنٹ آپ تک گوش گزار کریں تاکہ زندگی کا پتہ نہیں مر جائیں، یہ تقریریں رہ جائیں گی، کوئی بھی رائے ہدایت میں آ جائے تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں یہ تو ہم سے تو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ آپ میلاد کی محفل میں آ گئے ہو تو آپ پر جنت پکی ہو گئی، ایسا ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں کہ میلاد میں آئے ہو تو میلاد والے آقا کا پیغام بھی سن کر جاؤ، اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی اپناؤ۔ قرآن فرماتا ہے صحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہیں۔ آخری حدیث سنا دوں آپ کو، جنت والے کامیاب ہیں، اور جنتی کون ہیں؟ نبی پاک کی حدیث، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، یہ آخری حدیث ذرا گھر مت کے کہیں سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، تال القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجیان والصائم فی شہر رمضان او کما قال علیہ السلام۔ پردے میں سننے والی میری بائیں بہنیں بھی توجہ فرمائیں، میرے بھائیوں آپ بھی توجہ فرمائیں۔ قرآن فرماتا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہیں۔ اور مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جنتی کون ہے؟ جب جنتی کامیاب ہے ہمارا بھی جی چاہتا ہے اللہ ہمیں بھی جنتی بنائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب جنت کا ہر بندہ شوق رکھتا ہے، ہر بندہ گویا دعائیں کرتا ہے کہ مولا جنت عطا فرما۔ چار خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنت جن کا شوق رکھتی ہے۔ آقا وہ کون سے؟ سرکار نے فرمایا تال القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا، مطعم الجیان، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے والا، والصائم فی شہر رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا۔ یہ چار خوش نصیب ہوئے کہ جنت جن کا شوق رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔